اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ مومن کو جو شروع کیا تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بہت خوبصورت آیت آپ کو ملے گی کہ اصل صدقہ جاریہ کیا ہے، اور یہ ہم سب کی چاہت بھی ہونی چاہیے اور یہ ہمارے دل میں اس کا امیج بھی ہونا چاہیے۔ جی 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں ہمیشہ اس کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اس کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب سے کوئی ایسے جو نہیں ہمارے سبجیکٹس ہوتے تھے جس میں ہمیں اسکورنگ مارکس ملتے تھے، تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہم اس دنیا میں کر جائیں اور اس کے بیسٹ نتائج ہوں، بیسٹ مارکس ہوں، اور کوئی ایسے طریقہ کار ہو کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ عقیدے کی درستگی یعنی ایمان کی درستگی، یہ آپ کے لیے باقاعدہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے اچھے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے والدین میں سے جو اچھا ہو ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے غور کیا میری بات کہ جو ہمارے یہاں جو کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ ولد الصالح ہے، تو ہم صرف ولد یاد رکھتے ہیں، صالح کو ہم بھول جاتے ہیں کہ جو بیسٹ صدقہ جاریہ میں ہم کہتے ہیں کہ ولد الصالح، صالح ولد، صالح میاں بیوی میں سے جو ہیں، صالح بچوں میں سے جو ہیں، صالح ماں باپ میں سے جو ہیں، تب جا کر ان کی چین ایک دوسرے سے جڑتی ہے۔ اور اس کی دلیل ہم کیسے دیں گے، اور اس پر ہماری بڑی بحث و مباحثے ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے ہم کو، کیونکہ جن لوگوں کے اندر واسطے وسیلوں کی اور ایصال ثواب کی ایک عادت ہے، کئی لوگوں کے اندر ایصال ثواب کے انکار پر نہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ درود، تم لوگ کیسے لوگ ہو۔ تو ہم ان کے آگے بھی یہ آیتیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ صالح سے صالح رشتہ دار کو یا صالح جن لوگوں کو آپ کی طرف سے نیکی پہنچی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور وہ بھی کب ہوگا؟ جب آپ کوالیفائی ہو گئے ہوں گے، جب آپ ایمان کے معاملے میں اللہ نے آپ کو کامیاب کیا ہوگا۔ اب ان آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے جو آپ سے کہا کہ بیسٹ صدقہ جاریہ کیا ہے، تو ان آیتوں میں ہمیں گھوم پھر کر کیا ملے گا، تھوڑی سی ہم کو سمجھ رکھ کر اور یہ آیتیں پڑھنی پڑیں گے۔ دیکھیں آیت کچھ اس طرح سے 7 سورہ مومن کی آیت نمبر 7 سے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ الذین یحملون العرش، وہ جو ناؤ آپ کو فل کرنا پڑے گا بلینک کو، اس بلینک کو آپ نے فل کرنا ہے، وہ جو خالی جگہ پر کیجئے ہوتا ہے نا، کہ الذین میں جو خالی جگہ آ رہی ہے کہ وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو۔ تو اب آپ نے اگر قرآن تھوڑا سا بھی پڑھا ہے تو عرش کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو الذین میں آپ نے وہ فل کیا کرنا ہے بلینک کو، کہ وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، نمبر 1۔ نمبر 2 ومن حولہ، سیکنڈ پوائنٹ، اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں۔ اوکے، ناؤ نمبر 3 یسبحون، تمام لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تمام لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ دیکھیں یہ آیت اتنی امپورٹنٹ تھی کہ میں چاہ رہی تھی ہم سب ایک ساتھ جوائن ہو جائیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی ان لوگوں کے لیے جو ابھی ابھی جوائن ہوئے ہیں کہ پلیز سورہ مومن کو کھول لیجئے۔ سورہ مومن چیپٹر نمبر 24 ہے اور اس کی آیت نمبر 7 ہے، اور ہمارا ٹاپک ہے کہ صدقہ جاریہ کیا ہے، قرآن سے کیا ثابت ہو رہا ہے۔ اب اس صدقہ جاریہ کو ڈھونڈنے کے لیے آیت نمبر 7 سے ہم نے جو بات اٹھانی ہے، جو مجھے سمجھ آئی کہ الذین یحملون العرش، تو کاش یہ میری لائیو کلاس ہوتی تو ہم سب آپ سے ہی آنسر لیتے کہ نمبر 1 کیا ہے کہ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، نمبر 2 کیا ہے جو اس کے عرش کے ارد گرد پھر رہے ہیں، نمبر 3 کیا ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔
اینڈ دین اس کے بعد کیا بات ہوگی؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، نمبر 4 وہ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اس ذات پاک کے ساتھ۔ نمبر 5 وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یا آ کر ہم نے یہ ہماری پہنچ تھی، یہ ہم نے ایک جگہ پالی کہ جو میرا مقصد تھا صدقہ جاریہ کا، کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ اب یہ کس نے ان کو حکم دیا ہوگا؟ وہ تو بغیر حکم کے فرشتے کام نہیں کر سکتے، وہ بغیر بتائے تو کام کر نہیں سکتے، وہ غیب تو جانتے نہیں ہیں، ان کو اللہ ہی نام بتائیں گے کہ جی کون ہے جس کے لیے تم بخشش مانگو۔ لیکن ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ گیا، للذین آمنوا، للذین آمنوا، ہم نے اس کو رٹنا ہے، ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے رٹنا ہے کہ للذین آمنوا، یہ بخشش مانگیں گے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ابھی آگے بھی آپ کی لسٹ چلے گی کہ کون زندوں کے لیے دعا ہو رہی ہے اور کون مردوں کے لیے دعا ہو رہی ہے، تو ہم ادھر آنسر دیں گے۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ میری لائیو کلاس ہوتی تو میں آپ لوگوں کے منہ سے سنتی کہ آپ کا دماغ کیا کہہ رہا ہے۔ للذین آمنوا میں مردے کی طرف اشارہ ہے، زندوں کی طرف اشارہ ہے، تو یقیناً آپ کا آنسر ہوتا کہ دونوں کے لیے اشارہ ہے کہ جو اس دنیا سے ایمان والا ہو کر گیا اس کی تو جان چھوٹ گئی، اس کے تو ٹیسٹ ہونا بند ہو گئے، وہ تو اللہ کے گھر کوالیفائی ہو گیا تھا ایمان والوں کی حیثیت سے، اس کو آخری میں یہ نتائج پر جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو شکر الحمدللہ، مبارک ان لوگوں کے لیے جو مر گئے ایمان کی حالت میں، جن کو اللہ نے ایمان والا کہا، ان کے لیے تو بڑی بابرکت اور مبارک گھڑی ہوتی ہے کہ شکر ہے کہ اب ان کی جان چھوٹی اپنی ایفرٹ سے، اب وہ اللہ کے حوالے ہوئے، اور وہ اللہ کے حوالے اس حالت میں ہوئے کہ اللہ نے ان کو ایمان والا کنسیڈر کیا اور ان کا نام صدا کے لیے اس لسٹ میں چلا گیا جس لسٹ کو فرشتے دعا دے رہے ہیں۔ یہ ایک ناموں کی لسٹ ہے، اور اللہ فضول کام تو کرتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ لگو کام تو کرتے ہیں نہیں، ان نیسیسری۔ تو دیکھیں ایک لسٹ ہے جو فرشتوں کے پاس جا رہی ہے جس سے وہ دعا مانگتے ہیں، اور دعا فضول تو مانگی نہیں جاتی، یقیناً ان کو جو دعا کا بخشش کا حکم آ رہا ہے تو بخشش ہو رہی ہوگی تو آ رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے کلاسیفائی کیا کہ للذین آمنوا کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پہلے تو مرے ہوں کا چیپٹر کلوز کیا کہ مرا ہوا انسان جب مرتا ہے اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہے تو اس کا تو نام صدا اس لسٹ میں رہ جاتا ہے۔ اب آ گئی زندوں کی بات کہ وہ بخشش مانگتے ہیں فرشتے للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ میری سمجھ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمارا نام کبھی ایڈ ہوتا ہوگا، کبھی نکال دیا جاتا ہوگا، کبھی سبسٹریکٹ کریں گے، کبھی ایڈ ہوگا، کبھی ہم نے غلطی کی، کبھی ہم نے غلط دیکھا، کبھی ہم نے غلط کھایا، کبھی ہم نے غلط بولا، کبھی ہم نے کفر کیا، تو ہمارے نام آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ اب جناب یہ کون ہے؟ یہ زندہ بھی ہے، مردہ بھی ہے، اور اس سے ہمیں پوری ایک تھیم پتہ چلی کہ فرشتے غیب نہیں جانتے ہیں تو ان کو کن کے نام دیے جاتے ہوں گے؟ جن کو اللہ کنسیڈر کرتے ہوں گے ایمان والا۔ تو اب ہم نے ڈسکس کرنی ہے اپنی کلاس میں کہ یار ایمان والا کون ہوتا ہے؟ تو کوئی کہے گا کلمہ گو، کوئی کہے گا جو ایک بار بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کوئی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اور میں نے جو اس کو دیکھا سمجھا وہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جسے آزمایا جائے اور وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور یہ سب کی زندگی میں ہر تھوڑی دیر سے، تھوڑے سال سے، تھوڑے منتھ سے آپ کی اور میری آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، اور کچھ آزمائشیں تو پورا دن چلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں تو پورا دن چلتی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں کبھی کبھار آتی ہیں، اور درمیانی سائز کی آزمائشیں بھی ہم گزرتے ہی رہتے ہیں کہ بھائی کبھی دل چاہ رہا ہے کہ تعویذ لے لوں، کبھی چاہ رہا ہے نہیں مجھ پہ نظر لگ گئی ہے، اثر ہو گیا ہے،
اور کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے یا کسی کی غیبت کر دی، یا یہ مرد حضرات زیادہ تر، میں عورتوں کی فیور نہیں کر رہی ہوں، عورتیں بھی ہوتی ہوں گی ایسی، لیکن یہ جو مرد حضرات تھوڑے تھوڑے سے غصے پر ماں بہنوں کی گالیاں بکنے بیٹھتے ہیں، یہ اپنا کتنا ایمان کرپٹ کرتے ہوں گے، ان کے اعمال نامے میں کتنی گندی باتیں روز جاتی ہوں گی، فرشتے بھی لکھتے ہوئے شرماتے ہوں گے کہ لکھیں تو کیا لکھیں کہ انہوں نے منہ سے کیا ادائیگی کی ہے۔ اور ہم نے خود دیکھا ہے، آس پاس میں سب جگہ دیکھا ہے، گھر میں دیکھا ہے، باہر دیکھا ہے کہ یہ ہر ایک کو گالی بکتے ہیں، اور ان کو عقل نہیں آتی کہ کبھی کبھار یہ غصے میں آ کے خود کی بھی ماں بہن کو اپنے لیے کہ میں یوں ہوں کرتے ہوئے اپنے ہی رشتے ناتوں کو گالیاں بکتے ہیں۔ تو یہ ہماری آزمائشیں چلتی رہتی ہیں، اور ہمارے کتنے مارکس ڈیڈکٹ ہوتے ہوں گے، اور ہم ایمان والوں کی لسٹ سے خارج ہوتے ہوں گے، پھر ہم اچھی نماز پڑھتے ہوں گے، پھر ہم دعا مانگتے ہوں گے، پھر ہم کوئی رشوت نہیں کھاتے ہوں گے، پھر ہم ماں باپ کو پیار سے جواب دیتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے پھر ہم ایمان والوں میں ایڈ ہو جاتے ہوں گے، پھر ہم کسی کی مدد کرتے ہوں گے، پھر ایڈ ہو جاتے ہوں گے، پھر ہم گندی چیز دیکھ لیتے ہوں گے تو پھر نکل جاتے ہوں گے۔ یعنی یہ زندوں کے لیے سلسلہ چلتا ہی رہتا ہوگا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ ہم ایکچولی اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں آیت نمبر 7 سورہ مومن، کہ کچھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، سب اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو ایک کیٹیگری تو ہم نے مردوں کی کر دی کہ وہ ایمان والے ہو کر اس دنیا سے گئے تو بڑے خوش نصیب ہوئے، ایک کیٹیگری ہم جیسوں کی ہے جو کبھی ایمان والی اور کبھی بے ایمان، پھر کبھی ایمان والی اور کبھی بے ایمان۔ تو اب بیسٹ صدقہ جاریہ، دیکھیں آپ اور میں جب مر جائیں گے تو ہمارے بچوں کے بچوں کے بچوں کو بھی کوئی ہمارے نام نہیں یاد ہوں گے، ابھی بھی بہت کم یاد ہوتے ہیں۔ ہم نے جو کسی کو کپڑا دیا، نل بنا دیا، چھت بنا دیا، فلاں کر دیا، پڑھایا لکھایا، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن ہم کو اپنا یہ والا صدقہ جاریہ تو جائیداد کی طرح کہ جدی پشتی چلتی رہے، یہ جائیداد یہ ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم ایمان والے ہو کر اس دنیا سے جائیں، تو وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم متقی ہوں گے، کانشیسنیس ہوگی ہمارے اندر کہ یہ جھوٹ بولنے کا وقت آیا ہے، میں نے نہیں جھوٹ بولنا، یہ غلط چیز آ رہی ہے، ایڈورٹائز شروع ہونے والی ہے، میں نے نہیں دیکھنا، یہ گالی بکنے کا وقت آ چکا ہے، میں نے گالی نہیں بکنا ہے، بہت کنٹرول کرنا ہے، یہ ماں باپ سے بندہ تھک جاتا ہے، چڑھتا ہے، میں نے نہیں چڑھنا۔ تو یہ ساری چیزوں میں آپ نے بہت غور و فکر کرنی ہے، اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے، ہم کو لوگوں کا مال کھانے سے بچائے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان والوں کے لیے فرشتے بخشش مانگتے رہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، غور کیجئے، ربنا وسعت کل شیء رحمہ، وہ بخشش مانگتے ہوئے کہتے ہیں، یہ دیکھیے یہ سب سکھائی ہوئی چیز ہے، یہ فرشتے جو کر رہے ہیں نا وہ انہیں سکھایا گیا ہے۔ تو ایک تو وہ بخشش مانگ رہے ہیں اور بخشش قبول ہو رہی ہے کیونکہ فضول چیزیں نہیں ہو رہی ادھر، اور اب یہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا، وسیع ہے اے ہمارے رب، چھایا ہوا ہے، وسیع ہے ہر چیز، رحمت اور علم سے، یعنی اے اللہ آپ کا علم، آپ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، فاغفر، دوبارہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا، فاغفر، وہ فرشتوں کو دعا کا کہا گیا ہے کہ اے اللہ پس بخش دیجئے للذین تابو۔ اب یہ کن کے لیے دعا ہو رہی ہے، زندوں کے لیے یا مردوں کے لیے؟ تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے تابو صرف زندہ ہوتے ہیں، تابو مری ہوئی کیٹیگری میں نہیں جائیں گے، کیونکہ تابو کا معنی ہے جو ہم توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، تو رجوع زندہ کرتا ہے، مرا ہوا کی تو ختم ہو گئی کہانی، اس نے جتنا اس کو رجوع کا ٹائم ملا تھا بس اس نے کیا نہیں کیا، ناؤ دی اینڈ۔ اب جو وہ بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں وہ اسپیشلی کس کے لیے جا رہی ہے، زندوں کے لیے، اور یقین مانیے کہ یہ اس وقت آپ کے لیے اور میرے لیے بھی اللہ نے چاہا تو جا رہی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم سب سے پہلے تو وہ کمپلسری سبجیکٹ میں پاس ہو جائیں نا، جو کمپلسری سبجیکٹ ہے ایمان، اس میں اگر میں اور آپ کسی زاویے سے بھی شرک نہیں کرتے ہیں
تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس وقت بھی اس لسٹ میں میرا آپ کا نام ہو. اور اس وقت اسپیشلی ہم تابو کی سچویشن کہہ لیں، پوسچر کہہ لیں، اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہم تابو ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ کی بات کی طرف. ہم سب کے آگے اللہ کا کلام کھلا ہوا ہے، ہم سب نے اپنے کام اس وقت چھوڑ دیے ہیں اور ہم صرف اللہ کی بات سن رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. ہمارے پاس کنفرمیشن آ گئی قرآن سے کہ جب تم اللہ کے راستے میں مصروف ہوتے ہو، چاہے عمل میں، چاہے سننے میں، کنسنٹریٹ کرنے میں، وتواصوا بالحق، آپس میں تلقین کرو ایک دوسرے کو حق کی، یہ اس وقت ہو رہا ہے. وتواصوا بالصبر، اور آپس میں تلقین کرو ایک دوسرے کو جمے رہنے کی، کہ اسٹرانگ رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے کسی سے. اور دنیا میں تو ایسا ہوتا رہے گا لیکن ہم نے بھی جمے رہنا ہے. اور جب اللہ نے کہا ہے کہ گناہگار کی بات مت مانو تو اس کا مطلب گناہگار انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے تو رب تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مت اتباع کرنا گناہگار کی. اس کا مطلب ہم میں اتنی طاقت بھی رکھ دی اور انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی خیر سے گزار دیں گے. دیکھیں مرنا تو ہے ہی کسی نہ کسی بہانے پر. تو اب ہمارے پاس دو طرح کے لوگ آ گئے جن کے لیے فرشتوں کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آمنو تھے، وہ ہم نے لیا زندہ بھی تھے مردہ بھی تھے. تابو کی بات آئی تو ہم نے کہا یہ تو زندہ لوگ ہیں جو رجوع کرتے ہیں، تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور اے اللہ بخش دیجئے. لیکن یہ بھی واو عاطفہ جائے گا، فغفر سے اس کا عاطفہ جائے گا کہ اے اللہ بخش دیجئے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جو پیروی کر رہے ہیں آپ کے راستے کی. یعنی ایک تو ہے نا کہ ہاں یار قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے، فلاں کی خدمت کرنی ہے، امی کے پاس جانا ہے، فلاں کو پیسے دینے ہیں. ایک انسان کر جاتا ہے، وہ بیٹھا ہوا اس وقت قرآن سن رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھتا ہے، وہ حرام سے بھی پرہیز کرتا ہے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، وہ پیروی کرتا ہے تیرے راستے کی. جو اللہ چل کے دکھاتا ہے، نماز پڑھ کے دکھاتا ہے، وضو کر کے دکھاتا ہے، قرآن کے آگے بیٹھ کے دکھاتا ہے، سارے موبائلز بند کر دیتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، تو اے اللہ انہیں بخش دیجئے. تو اب آپ نے دیکھا کہ کتنا پیارا صدقہ جاریہ ہے. اب ہم نے آمنو پر کہا زندہ بھی ہیں مردہ بھی ہیں، لیکن ہم نے تابو پر کہا اونلی الائیو زندہ لوگ، اور واتبعوا سبیلک پر بھی کیا جائے گا، صرف زندہ کے لیے یہ دعا ہو رہی ہے. یعنی ابھی ہم نے تین دعا پڑھی، تین طرح کے لوگ دیکھے، آمنو، تابو، واتبعوا سبیلک، جس میں ایک تو زندہ اور مردہ ہے لیکن دو زندہ ہیں. تو اس کا مطلب زیادہ پلڑا دعاؤں کا کس کی طرف گیا؟ زندوں کی طرف. انڈرسٹینڈ؟ یعنی فرشتے زیادہ دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ زندوں کے لیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ کرے ایمان والے ہوں. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بیسٹ صدقہ جاریہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، جتنے لوگ دعا مانگ کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مومن مومنات کو بخش دیجئے، اس میں بھی آپ کا نام ہوگا. جتنے لوگ آپ کے لیے نماز جنازہ میں جس کی بھی کسی دنیا کے کونے سے کوئی دعا ہو رہی ہوگی اور یہ دعا ہوگی کہ اللہ مومن مومنات کو بخش دیجئے، اس میں آپ کا نام ہوگا. اور سب سے بڑھ کر جو فرشتوں کے پاس لسٹ ہے اور جو اللہ نے انہیں دی ہے، اور وہ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ تو سور پھونکنے کے دن تک مانگتے رہیں گے. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس لیے میرا بہت رجحان رہا کہ میں شرک نہ کروں. اس میں جو مجھے بہت زیادہ شرک نظر آیا کہ ہم نے اللہ کی باتوں کے ساتھ باتیں ایڈ کی ہیں. ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کی، ہم نے اللہ کی اولاد نہیں بنائی، لیکن ہم نے اللہ کی باتوں کے ساتھ باتیں ایڈ کر کر اس کو اللہ کے ناطے، اللہ کے نام سے ایسوسیٹ کیا. پھر جب بات بڑھتی گئی تو کتنی خیانتیں مجھے دکھتی گئیں
کہ ہم تو یہ بھی غلط بول رہے ہیں، ہم تو یہ بھی غلط بول رہے ہیں، ہم تو یہ بھی غلط بول رہے ہیں، تو ایسے لگتا تھا کہ اس عمارت میں سے، اس حدیثوں اور روایتوں کی عمارتوں میں سے جب اتنی اینٹیں نکلیں گی تو وہ تو زمین بوس ہو جائے گی عمارت. تو اس لیے یہ بڑے بڑے علماء سو، برے علماء جنہوں نے اتنے کورس کر لیے ہیں، جنہوں نے اس کو دین بنا دیا، جنہوں نے اس کو اجماع تواتر کا رتبہ دے دیا، اور جو ہماری ہسٹری کرپٹ ہے، جو ہماری ہسٹری جھوٹ پر بیس کرتی ہے، اسپیشلی ماسٹرز کے جو ہسٹریز ہیں، جو ماسٹر کرتے ہیں، جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں، جو ایم فل کرتے ہیں، وہ پورا ایسا لگتا ہے یہ لوگ جھوٹ پر سٹینڈ ہوئے ہوئے ہیں. یعنی اتنا سر پکڑ لینے کو ہوتا ہے کہ یا خدا ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم کدھر کھڑے ہیں. تو ادھر آپ نے غور کرنا ہے. اب آپ کو ایک اور بہت خوبصورت بات ملے گی آج کے سبق میں، کہ ایک تو ہم نے کہا کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کہیں گے وقہم عذاب الجحیم. فرشتے کیا کہیں گے؟ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ بچا لیجئے ان کو جہنم کے عذاب سے. آپ نے قرآن میں ابھی ہم نے شاید ریسنٹ پڑھا تھا کہ جب جہنمی داروغہ سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو نا کہ ایک دن ہم پر سے عذاب کو ہٹا دے، تو وہ کہیں گے آپ خود دعا کر لو. وہ کہیں گے کہ آپ دعا کر لو، اور پھر آگے آیت آ رہی ہے ان کی دعا گمراہی میں گم ہو جائے گی، یعنی ان کی دعا اللہ تک نہیں پہنچے گی. یعنی امپاسبل ہے کہ اب جہنم والوں کی دعا قبول ہو. تو ادھر میں نے جو مارکنگ کی اس سٹوری میں، اس قصے میں، اس آیت میں نے مارک کیا کہ فرشتے ان کو اجازت بھی نہیں ہے کہ جہنم والوں کی طرف سے یہ دعا بھی اللہ کو پہنچائیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فضول لوگوں کی میسیجز مجھے مت پہنچایا کرو، تم ادھر ہی اس کا پتہ کاٹو، ادھر ہی اس کو جواب دو، وہ یہاں تک میرے پاس لایا بھی مت کرو بات. یہ دیکھ لیجئے، یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو منع کیا ہوا ہے کہ میرے تک لانا بھی نہیں ان کے پیغامات. تو ادھر جو فرشتے اتنی دعا کر رہے ہیں، یہ کس کے حکم سے ہو رہی ہے؟ یہ رب تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے. اور جو ایمان والا ہوتا ہے، جو آزمایا جاتا ہے دنیا میں، بار بار پلیز ہم سب مل کر یہ بات طے کریں کہ ایمان والا ہوتا کون ہے، جس سے الگ الگ آزمایا جاتا ہے. دیکھیں آپ کی آزمائش الگ ہوگی، میری آزمائش الگ ہے، سب کی الگ الگ، اپنے گھر میں، اپنی آفس میں، اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے آس پاس میں، ایون کنٹری وائڈ، ایک ایک کنٹری میں، ایک ایک جگہ میں، ایک ایک بستی میں آپ کی الگ آزمائش ہے. کسی کو گوشت حلال ڈھونڈنے پر آزمائش ہے، کسی کو ایک فرینچ فرائز کھانے میں بھی آزمائش ہے کہ کیا یہ پوک کا ہے یا یہ حلال فرائی ہوا ہے. تو دیکھیں آزمائش تو دنیا میں بہتوں کی بہت طرح سے ہے. کوئی بھی رونا نہ روئے کہ میرے لیے ٹیکل کرنا امپاسبل ہے. یہی تو رونا نہیں رونا، یہی تو ہمیں رونا نہیں رونا ہے. اور ہمیں اللہ کی دی ہوئی آزمائش سے، امتحانات سے نکلنا ہے. اس پر ہمیں ایمان والا ہونے کا بینر اللہ دیں گے، اور وہ فرشتوں کی لسٹ میں نام جائے گا کہ اسے بہت پریشانی تھی، اگر یہ باطل کا سہارا نہ لے تو اس کی جان نہیں چھوٹ رہی تھی، لیکن اس نے باطل کا سہارا نہیں لیا اور اس نے حق پر ٹھان لی اپنی بات کو، اور اللہ نے اس کو کوالیفائی کیا، اور آپ کا نام فرشتوں کے پاس جو لسٹ ہے اس میں چلا جائے گا. لیکن ہماری پوری کوشش یہ رہے گی کہ ہم مریں تو اس حال میں مریں کہ ہمارا نام ایمان والوں میں ہو. دعا بھی کریں، محنت بھی کریں، اللہ نے چاہا تو ضرور دعا قبول ہوگی. اگر آپ تندرستی میں اس کی طرف مائل ہوں گے کہ اللہ جی میری تو بس یہ خواہش ہے اور میں پوری طرح سے تندرستی میں یہ کام کروں گا کہ کبھی باطل کی طرف نہیں جھکوں گا، تو اللہ ضرور آپ کی مدد کریں گے. تو دیکھیں آگے، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیے. پچھلا انہوں نے کیا کہا؟ بخشش مانگتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ورڈ آیا فاغفر، بخش دیجئے. تھرڈ پوائنٹ آیا وقہم عذاب الجحیم، اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. اب جناب فورتھ پوائنٹ آ رہا ہے ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات،
اللہ تعالیٰ انہیں داخل کر دیجئے. انہیں کن کو؟ للذین آمنو، وہ لوگ جو تابو ہیں، وہ لوگ جو واتبعوا سبیلک ہیں. یہ بھی 3 آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. جو 3 دعا ہے بخشش کی اور عذاب آگ سے بچا لیجئے، تو 3 طرح کی کیٹیگری بھی تھی: آمنو، تابو، واتبعوا سبیلک. اب یہ 3 کیٹیگری کی یہ دعا آگے چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ان کو داخل کر دیجئے. اب ان میں زندہ بھی ہے، مردہ بھی ہے. باغات میں داخلہ دے دیجئے، عدن اللتی، ہمیشگی والے باغات میں، وہ باغ جو وعدہ دیا تھا آپ نے ان کو. ومن، ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ، دوبارہ امپورٹنٹ ٹاپک شروع ہو گیا جو لوگوں کو بڑا برا بھی لگتا ہے. ومن، سب کے لیے، سب کے ماں باپ، سب کے بچوں کی دعا نہیں ہوگی. جو نیک ہوں گے بیوی شوہر میں سے، جو نیک ہوں گے آپ کے بچوں میں سے، جو نیک ہوں گے آپ کے ماں باپ میں سے، صرف ان تک یہ دعا پہنچے گی. یعنی نیک سے نیک کی چین ملے گی. تو دیکھ لیجئے، غور کریں، آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے قرآن. ومن صلح من آبائہم، یہ فرشتوں کی دعا چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں داخل کیجئے جنت میں، اور انہیں بھی داخل کیجئے جنت میں جو صلح من آبائہم، جو صالح ہوں ان کے والدین میں سے. انڈرسٹینڈ؟ جو صالح ہوں ان کے والدین میں سے. ایک ماں اگر غلط ہے، باپ غلط ہے، ایک نیک انسان کا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، ایک نیک انسان کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی اگر ماں غلط ہے یا باپ غلط ہے تو جو نیک ہوگا اس کے حق میں دعا قبول ہوگی. بس. وَأَزْوَاجِهِمْ، اللہ ان کی بیوی یا شوہر میں سے جو نیک ہے اس کے حق میں دعا قبول ہوگی. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اللہ جو صالح، دیکھیں یہ بھی سارا عاطفہ چلے گا صلح، سارا عاطفہ کس کا چلے گا؟ صلح. کہ ومن صلح من آبائہم، صلح من ازواجہم، صلح من ذریاتہم، جو صالح ان کے بچوں میں سے بھی جو صالح ہوں گے ان کے حق میں یہ دعا قبول ہوتی چلی جائے گی. ایسے لوگوں کا منہ چڑھ جاتا ہے جب میں یہ درس دیتی ہوں، تو بس پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یا تو میرے کہنے کا طریقہ غلط ہے یا کیوں سب ناراض ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک نیک بچہ والدین کے لیے دعا کر رہا ہے تو تمہیں آگے یہ ضرورت بولنے کی کیا ہے کہ جو نیک ہوں گے اس کے حق میں اس کی دعا قبول ہوگی. تو بابا میں نہیں بول رہی، سورہ مومن بول رہی ہے، اور بھی بہت جگہ آپ کو یہی ملے گا. اور حقیقت کو سمجھ لینے میں کیا جا رہا ہے کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بھی تو بعد یہی ہوگا نا کہ میرا بچہ جب دعا کرے گا تو جو میں نیک ہوں گی تو ہی میرے حق میں دعا قبول ہوگی. تو دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے. تو کہا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ کہا پھر فائدہ کیا ہوا کہ نیک کے لیے تو ویسے بھی اللہ بخش دیں گے. تو نیک بچے کی دعا نیک والدین کو پہنچے گی، نیک بچوں کو پہنچے گی، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو میں نے کہا اب وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ بول کیا رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کے آگے رکھ رہی ہوں کہ یہ فائدے ہیں، نیک سے نیک کو ملایا جائے گا، اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سب کو جمع کیا جائے گا. کسی کے بھی گریڈز اگر کم بھی زیادہ ہوں گے تو اگر نیک ہوا، اور نیک ہونے میں جو کمپلسری آئٹم ہے کہ آپ نے اور میں نے ایمان کی درستگی رکھنی ہے. اور ہمارے ٹیسٹ چلتے رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کانشیس رہنا ہے کہ ہر چھوٹی بات پر، فون پر، دیکھنے میں، کھانے میں، ہنسنے میں، غیبت میں، ہمارے یہ پورا دن ہمارے ٹیسٹ چلتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اگر اللہ یاد ہے نا، جیسے ہم کو ہمارے بچے یاد ہوتے ہیں، ہمیں اپنا گھر کا راستہ یاد ہوتا ہے، ہمیں اپنے والدین یاد ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح انشاءاللہ جب آپ کو اللہ بھی یاد ہوں گے، آپ کی روز عادت ہو گئی ہوگی قرآن پڑھنے کی اور سننے کی، تو انشاءاللہ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. لیکن ایک جو رول ہے، بڑا خوبصورت لا تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی عزیز ہیں اور آپ ہی حکیم ہیں. اب دیکھیں اللہ عزیز ہیں، اللہ چاہیں تو بروں کے لیے بھی دعا سن سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا میں ہوں تو غلبے والا، عزیز ہوں، زبردست ہوں، حکیم ہوں، یہ میری حکمت ہے.
اللہ نے اپنی حکمت آپ کے آگے رکھ دی اور آپ کو اور مجھ کو اللہ کو ایڈوائز دینے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اسی کے ہی ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں وقہم السیئات. یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ فرشتے کیا کیا کہتے ہیں اور اللہ نے انہیں کیا کیا کہنا سکھایا ہے نیک لوگوں کے لیے. وقہم السیئات، اللہ ان نیک لوگوں کو ہر برائی سے بچا لیجئے. اب اس میں بھی آپ غور کیجئے، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، کہ اللہ جو یہ گناہ چھوڑ کر گئے وہ سیئات، اور جو اللہ زندہ ہیں ان کی زندگی میں جو مکافات عمل کی برائیاں آ رہی ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودا ہے، اللہ ان کو توفیق دیجئے کہ یہ نیک ہو جائیں اور اپنے گڑھے کو میں گرنے سے بچ جائیں. بھئی دیکھیں ہر طرح کی سیئات ہم لے سکتے ہیں. ہم نے کسی پر غلط بات کی، اب وہ ہمارے آگے آنے والی ہے بات، تو ہم نے اگر معافی مانگ لی، ہم اگر ایمان والے ہو گئے اور فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ہم کو جلد از جلد اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے اور ہم اس برائی سے بچ جائیں گے. ہماری غلط عادتوں کو بھی ہم سیئات کہیں گے کہ ہماری غلط عادتیں بھی سیئات ہیں، تو اللہ ان کی بری عادتیں ان سے بھی ان کو بچا لیجئے. اور جسے آپ نے بچا لیا برے انجام سے، برائیوں سے، اس دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کو آپ نے بچا لیا ہر طرح کی برائی سے، فقد رحمتہ، پس وہ رحمت میں آ گیا، پس رحمت فرمایا آپ نے اس پر. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو رحمت کا حقدار کر دے، اور وہ بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوگا. اللہ ہی بہت زیادہ ہم پر رحمت کرتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا تو اپنی پریزنٹیشن دینی پڑے گی. تو اس لیے انشاءاللہ آپ نے آس پاس میں اپنا پورا جائزہ لینا ہے کہ آپ اور میں کہیں کسی طرح سے بھی شرک میں تو انوالو نہیں ہیں، کوئی بھی طریقے سے ہم شرک تو نہیں کر رہے ہیں، جس کا آخری نتیجہ جو ہمارا اب آیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ رسول پر اور راویوں پر بھی غلط بات بالکل نہیں کریں گے. اور جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، جس پر آپ نے اے اللہ رحمت فرمایا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو یہی وہ کامیابی ہوگی سب سے بڑی. اللہ مجھ کو اور آپ کو جنت کا ساتھی بنائے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.